میں محمد اکمل ملک. آج ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں، نعیم صادق صاحب. نعیم صادق صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، رائٹر ہیں، خصوصاً ہیومن رائٹس پر بہت اچھا لکھتے ہیں. ڈان نیوز، ایکسپریس ٹربیون، دی نیوز، بہت سارے ایسے نیوز پیپرز ہیں جن میں ان کے آرٹیکل شائع ہوتے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین پر، ہیومن رائٹس پر اور فنڈامنٹل فریڈم پر. نعیم صاحب کیا حال ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. اچھا سر، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین پر. پاکستان میں بہت سارے قوانین ہیں، چاروں صوبوں میں بنائے گئے ہیں. آپ نے اس پہ کافی کچھ لکھا بھی ہے اور وفاق میں بھی موجود ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں عام طور پہ اپنی زندگی میں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ان کی امپلیمنٹیشن ایک مسئلہ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ فیزیبل ہیں یا ان میں کچھ اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے ان کی امپلیمنٹیشن میں مسائل آ رہے ہیں؟ جی یوں ہے کہ کاغذ پہ ایک قانون بنا دینا تو بالکل کہیں بھی کافی نہیں ہوتا. اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے آپ دو کام کرتے ہیں. ایک تو لوگوں میں آگاہی یا اداروں میں آگاہی پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نیا قانون ہے، یہ پڑھیے، سمجھیں اور اس پہ عمل کریں. دوسرا ایک ادارے بناتے ہیں جن کو ہم انفارمیشن کمیشنز بھی کہتے ہیں، جن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان قوانین پہ عمل کروانا. ہمارے خیال میں جو یہ دونوں شعبے کمزور ہیں. بہت سے حکومت کے ڈپارٹمنٹ ہیں جن کو ابھی اس کا علم ہی نہیں ہے کہ یہ ایک واقعی ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت ان پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ انفارمیشن دیں. اور دوسرا یوں ہے کہ جو ہمارے انفارمیشن کمیشنز ہیں وہ کسی حد تک بیوروکریٹک ہیں. سرکاری نوکریاں ہیں، وہ بڑی بڑی 1 ملین ٹائپ روپیز کی ان کی سیلری ہوتی ہے. وہ اس کو ایک، اور اکثر پوسٹ ریٹائرمنٹ جابز ہیں یہ، وہ اس کو ایک بلیسنگ اور ایک اچھا پیریڈ سمجھتے ہیں جس کو وہ 3 سال گزار دیں. وہ کسی حکومتی ادارے سے سختی نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے کہ ان کو ایکسٹینشن نہ ملے. یہ ایکسٹینشن بھی پاکستان میں جیسے آپ جانتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور مسئلہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو کسی کام کی ایکسٹینشن نہیں ملنی چاہیے پورے پاکستان میں، تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو جائے. بالکل. تو اس طریقے سے اچھا ایک اور بھی بات ہے کہ وہ جو خود اس قانون کے اسپرٹ نہیں مانتے وہ لوگ. مثلا ہم بہت دفعہ جب ایک ایڈمٹ کرتے ہیں انفارمیشن کمیشنز کو تو وہ اس میں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے، آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ اپنا CNIC کارڈ نہیں دیا مثلا. تو اس طرح کر کے نہایت ہی بیوروکریٹک قسم کی غلطیاں. تو لگتا یوں ہے کہ انفارمیشن کمیشن خود ایک روڈ بلاک ہیں، خود ایک رستے میں رکاوٹ ہیں اس عمل کو اچھے طریقے سے کرنے میں. اگر کوئی ادارہ کہتا ہے کہ بھئی میں نہیں دوں گا انفارمیشن، یا غلط انفارمیشن دے دیتا ہے یا آدھی انفارمیشن دے دیتا ہے، تو ہم اس کی اگر شکایت کریں تو بہت دفعہ اس پر عمل نہیں ہوتا، اور بلکہ ایک لحاظ سے ایک بہت ہی غیر احسن لفظ ہے مکمکا ہو جاتا ہے بٹوین دی انفارمیشن کمیشنز اور جس طرح آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ بیوروکریسی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں جو موجود ہیں اور تمام ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ انفارمیشن کمیشن ہے یا اور دوسرے ادارے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی موجود ہیں؟ یہ پالیٹکس ہی ہے کہ ہمیں اپنے کام سے زیادہ اپنی نوکری میں انٹرسٹ ہے، اور ہم حکومتی اداروں سے اچھے روابط رکھیں گے تاکہ ہم پر کوئی نیگیٹو بات نہیں آئے. تو یہ تو ایک لحاظ سے پالیٹکس ہی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا کیا کہیں گے، سیلفشنس کہہ سکتے ہیں. ٹھیک. دیکھیے میں آپ سے یوں ذکر کروں کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہ سارے قوانین جو ہیں یہ بہت سادہ ہیں. ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے کہ حکومتی ادارے
اپنی انفارمیشن کو پہلے تو ٹرانسپیرنٹ کریں پرو ایکٹیولی، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز نہیں کی ہوئی اور اگر ایک سٹیزن نے وہ مانگی ہے تو اس کو دے دیں. دیٹ از دا سمپل پرپز آف دس ہول سبجیکٹ. اور انفارمیشن کمیشنز کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سوال اس زمرے کے اندر آتا ہے جو کہ الاویبل کویسچنز ہوتے ہیں، وہ تقریباً سارے ہی کویسچنز الاویبل ہوتے ہیں سوائے دو چار چھوٹے چھوٹے ایشوز کو چھوڑ کے، ادروائز تقریباً سب چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس زمرے میں آتی ہیں جن کے سوالوں کے جواب دینے چاہیے. خاص طور پہ حکومتی ادارے یا وہ ادارے جو کہ حکومت کے پیسوں سے، ٹیکس پیئر کے پیسوں سے چلتے ہیں، ان کو تو ہر چیز کا جواب دینا چاہیے. بھلے ہم پوچھیں کہ آپ کے چیف ایگزیکٹو کی تنخواہ کیا ہے، آپ کے یہاں ملازم کتنے ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، آپ نے فلانی جگہ کتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یہ سب سوالوں کے جواب ان کو دینے چاہیے، مگر یہ نہیں دیتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یوں ہے کہ اس ملک میں ایک چھوٹے سے طبقے کی خوشنودی کو برقرار رکھا جاتا ہے اور بہت ساری بینیفٹس ان کو دیے جاتے ہیں. مثلا جتنے بڑے بڑے کلبز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ جیم خانہ لاہور کا ہو یا اسلام آباد کلب ہو یا اس طرح کے اور مختلف جگہوں پہ ہوں، یہ 200-400 یا 1-2 ہزار لوگوں کے لیے بنائے گئے ہوئے ہیں، اور ان پر کو لینڈ دی ہے، آلموسٹ فری لینڈ دی ہے. فری لینڈ دی ہے. فری سمجھے ہاں، وہ کچھ جتنا روپیوں جم کے خانہ لیے. کلب بنے ہیں، بہت سارے کلب بنے ہیں. اچھا، اب ہم یہ ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی بتاؤ آپ کتنے پیسے دیتے ہو حکومت کو. اگر آپ کا 500 کا گز کا گھر ہے تو شاید آپ کو 1 لاکھ روپیہ ٹیکس سال کا دینا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس 500 ایکڑ کی زمین ہے تو آپ اس پہ 5,000 سال کا ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک پاکستان میں جنگ ہے ایک چھوٹے سے امیر طبقے کی اور پاکستان کے باقی 240 ملین شہریوں کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان غریب ہے اور پاکستان میں ترقی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ساری ترقی جو ہے وہ ایک چھوٹے سے ڈھانچے کے لیے کی جاتی ہے. ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں، ان کو مراحت دی جاتی ہیں، ان کو کلبز دیے جاتے ہیں، اور بہت سے عہدوں پر آپ کو 30 لاکھ روپے ملتے ہیں گولف کلب کی ممبرشپ کے لیے. ہاں، انکم تو اس میں بہت ہے، مطلب 30-30 لاکھ، 25-25 لاکھ، 50-50 لاکھ تک موجود ہیں ایسے کلب جو ممبر شپ لیتے ہیں. کلب کی ممبرشپ کے لیے. اب آپ یہ سوچیں کہ میرے اسٹریٹ کے باہر ایک سینیٹیشن ورکر کام کرتا ہے، اس کو 15,600 روپے ملتے ہیں، حالانکہ اس کی سرکاری تنخواہ منیمم ویج 32,000 ہے جو حکومت نے لگائی ہے. اس کو تو ہم 15,600 روپے دیتے ہیں، نہ اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ آنے جانے کا اس کو کرایہ ملتا ہے، نہ گھر، نہ میڈیکل. وہ بیمار ہو جائے تو اس کو اس دن کی بھی تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے. یہ ہے ایک طریقہ لوگوں سے ڈیل کرنے کا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑیاں دیں، مراعات دیں، 30-30 لاکھ روپے کلب ممبرشپ دیں، اور ان کے لیے 500 ایکڑ کے کلبز بنائیں جہاں پہ وہ صرف جا کے شام کو بیٹھ کے پارٹی کریں اور کھانے کھائیں. تو اصل یہ اب ہم اگر ہم پاکستان کے آئین کو دیکھتے ہیں تو 30 کے قریب ایسے آرٹیکل ہیں جو فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں ہم اس میں آئین کی وائلیشن بھی ہو رہی ہے جو ہمارے انٹرنیشنل کے لاز ہیں، تو اس میں آپ اس کو کیسے مطلب دیکھتے ہیں سوال؟ یہ ہمارے آئین میں شاید وہ آرٹیکل 38E ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت پوری کوشش کرے گی کہ غریب اور امیر عوام کے درمیان جو سماجی اور معاشی گیپ ہے اس کو کم کیا جائے. اچھا، یہ جتنی بھی اب باتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تو ان گیپس کو بڑھا رہی ہیں. بڑھا رہی ہیں، بالکل بڑھا رہی ہیں. تو ہم ایک غیر آئینی کام کرتے ہیں جب یہ مراعات ہم ایک چھوٹے سے طبقے کو دیتے ہیں. دوسری بات اب یوں سمجھے گا کہ پوری دنیا میں جو کہ امیر ترین ممالک ہیں وہ بھی یہ حرکتیں نہیں کرتے. وہاں کسی کو سرکاری کلب ممبرشپ نہیں ملتی، وہاں کسی کو سرکاری گاڑی نہیں ملتی. آپ کینیڈا کے پروونس کے پریمیئر کو گاڑی نہیں ملتی، وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں دفتر جاتا ہے. تو یہاں تو ہر گریڈ 17 کے بعد جو افسر ہے اس کو ایک پراڈو نما چیز جو ہے کئی کروڑ روپے کی مل جاتی ہے. جی بالکل، بہت بہت مہنگی قیمتی گاڑیاں دی گئی. یہ جو ہیں یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن اس طریقے سے بنتی ہیں کہ یہ سب پیسے جو ہیں وہاں سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں، چوسے جاتے ہیں
جو کہ خرچ ہونے چاہیے تھے غریبوں کے اوپر. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کے چیف جسٹس کی یا ججز کی، سینئر ججز کی پینشن 1 ملین روپیز ہے پر منتھ، 10 لاکھ روپے. اور پاکستان کے 77 ملین ورکرز کی زیرو پینشن ہے. اچھا، تو ایک ملک میں 77 ملین ہوتے ہیں 7 کروڑ. 7 کروڑ 7 کروڑ. اچھا، بہت بڑی ان کی تعداد ہے. اچھا، ان کا ای او بی آئی ہے نہیں ہے، وہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کیسے ایک زندگی ایک ملک میں گزار سکتے ہیں کہ اگر ہم ایک جگہوں پہ 10 لاکھ روپے پینشن دینے کو تیار ہیں اور 77 ملین لوگوں کو ہم 0 روپیز دیتے ہیں، کیونکہ ان کا پینشن کا اسکیم ہی اس کو ای او بی آئی میں داخل ہی نہیں کیا ہوا. حالانکہ بڑے بڑے صحیح. ای او بی آئی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا چیئرمین ہوتا ہے، اس کی تنخواہ 1 ملین سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کے کلبز ہوتے ہیں، مگر ہم وائلیشن کرتے ہیں. تو ایک کائنڈلی ایک بات سمجھیے گا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹ وائلیشنز کو اکثر امیر لوگوں کے حقوق کی وائلیشن مانا جاتا ہے. سر پاکستان میں اتنے سارے پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ نے بات کی بہت سارے سماجی ورکرز بھی کام کر رہے ہیں، آپ بھی کام کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، سوشل میڈیا بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کی یا فنڈامنٹل رائٹس کی کس حد تک آگاہی کیا ہم ذاتی طور پر نہیں دے پا رہے ہیں؟ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی بطور معاشرے کے ایک فرد کی یا پھر کہیں خامی ہے. یقیناً حکومت تو نہیں چاہے گی اور وہ لوگ بھی نہیں چاہیں گے جو اپنی لگژری کو انجوائے کر رہے ہیں. جی، مگر ہم خود جو ہیں وہ اس خراب نظام کا، اس درندگی کا حصہ ہیں، اور ہم خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم جو کہ پریولیج لوگ ہیں، آخر ہمارے گھروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں، ہماری اسٹریٹ کے اوپر جو کام کرتے ہیں، ہمارے پاس جو پاکستان میں 1 ملین گارڈز ہیں، یہ سب جو ہیں ان کی تنخواہیں ہم نہیں دے رہے ہیں، وہ ادارے یا وہ لوگ جو ان کو امپلوائے کرتے ہیں. تو ہم خود اس کا بہت بڑا حصہ ہیں، اور ہماری سوسائٹی میں ان لوگوں کے لیے آواز ہم نہیں اٹھاتے. ہم اگر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کوئی اشرافیہ کی ہیومن رائٹس کی باتیں ہوتی ہیں، صحیح ہے. ان لوگوں کی ہیومن رائٹس کی بات نہیں ہوتی. اب آپ کتنے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو سینیٹیشن ورکرز ہیں، کراچی میں 12,000 لوگوں کو 15,600 روپے مہینے کی ملتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر یہ پوری دنیا میں کسی کو بات پتہ لگ جائے کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو وہ ہاں بالکل بالکل بالکل. بہت سارے عالمی معاہدے ہم نے سائن کیے ہیں. اچھا، وہ اس کو دنیا اس کو کیسے ہینڈل کرتی ہے؟ 3 ہفتے پہلے سوئٹزرلینڈ نے ایک ملٹی بلینئر کو سوئٹزرلینڈ نے اس کو اور اس کی بیوی کو 4 سال کے لیے قید کی سزا سنائی، کیونکہ وہ اپنے امپلائی کو منیمم ویج نہیں دے رہے تھے، اور اس کا جو ادھر کا ایکویولنٹ ای او بی آئی کنٹریبیوشن ہوتا ہے وہ نہیں جمع کرا رہے تھے. تو پاکستان میں تو میں نے ابھی آپ سے بتایا کہ 77 ملین ورکرز کی تو ای او بی آئی ہے ہی نہیں ہے، اور ہے ہی نہیں، بالکل ہے نہیں. اور لاکھوں ورکرز کو منیمم ویج بھی نہیں ہم دیتے. تو ہم کو تو جیل میں ہونا چاہیے. تو حکومت کے بڑے بڑے افسران کو بھی جیل میں ہونا چاہیے، اور مجھے اور آپ کو بھی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے خلاف اس جگہ پہ آخری بات اور کچھ سنبھالنے کے لیے آپ کی سجیشنز کیا ہوں گی؟ آپ نے تو بہت لکھا، آپ نے لیبر رائٹس پہ لکھا، آپ نے لیبر پریکٹس پہ لکھا، اس کے علاوہ چائلڈ لیبر پہ آپ نے لکھا، آپ نے اس کے علاوہ اور بہت سارے مسائل پہ لکھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لیک کہاں کرتے ہیں، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب میں نے یہ لکھا تو میرے سب دوست مجھ سے ناراض ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ تو ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس گارڈ کو 18,000 کے بجائے 66,000 روپے دینا شروع کر دیں. یہ تو ہم نہیں دے سکتے. میں ان سے کہتا ہوں کہ پھر آپ گارڈ مت رکھیں اگر نہیں دے یہ تو سکتے. پھر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے یہاں سالوں میں ممکن نہ. اچھا، اور بائی دا وے یہ میں امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ میں کیونکہ ہم خود اس ہیومن رائٹ وائلیشن کے بہت بڑے علم بردار ہیں. ہم خود اس کو وائلیٹ کرتے ہیں ہر روز. اور ہر روز. میں یوں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ پاکستان میں بہت سے عام لوگ
اٹھ کے یہ بات کہیں سادہ لفظوں میں کہ اس جگہ یہ لوگ ان گارڈز کو 20,000 روپے مہینے کے دیتے ہیں، جبکہ 12 گھنٹے کی تنخواہ 66,000 روپے ہے، 8 گھنٹے کی تنخواہ 32,000 ہے، اب کچھ اور بڑھنے والی ہے، شاید 37 ہو جائے گی تھوڑے دنوں میں۔ تو ہم یہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں خود فائدہ ہو رہا ہے۔ ہم اس کے بینیفیشری ہیں یعنی تو دیکھیے، جب تک کوئی آواز نہیں ہوگی چینج نہیں ہوگا۔ آپ نے خود ہی کئی دفعہ کہا کہ چینج کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اس پہ آواز اٹھائی جائے۔ تو یہ آواز اس وقت اسٹرانگ اور سفیشینٹ نہیں ہے، اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو بہت زبردست، اس کو 100 گنا اگر ہم بڑھا دیں، اور اگر پاکستان میں صرف 100 لوگ بھی اس بات کو اٹھا کے سامنے لے کے آنا شروع کریں اور پازیٹیو طریقے سے، پیسفل طریقے سے اس کو، اگر لاجیکل طریقے سے اس بات کو اٹھائیں، تو یہ انشاءاللہ یہ جیت ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح بات کی آپ نے، جس طرح کہ باقاعدہ طور پہ ہم اگر اس کی کمپین چلائیں، اس پہ لکھیں، اس پہ بات کریں، جس طرح یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں آواز کہیں نہ کہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آواز اٹھاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سنی ضرور جاتی ہے، اور اس کا ٹھیک ہے اچھے عرصے بعد، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اثر بھی آتا ہے۔ تو سر تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے آئندہ دوبارہ بھی ہم بات کریں گے، اس حوالے سے آپ کی رائے جانیں گے کہ پاکستان میں آخر ہیومن رائٹس وائلیشن کی صورتحال کیا ہے، اور قوانین اصل میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ آپ اپنا ایک آخری ضرور جملہ مجھے بتائیے گا کہ رول آف لا، جب تک قانون حکمرانی کو پر عمل درآمد نہیں ہوگا، میرے خیال میں یہ مسائل اس طرح چلتے رہیں گے۔ جی، یہ تو ایک جنرک بات ہے نا کہ قانون پہ حکمرانی ہونی چاہیے، تو یہ تو یوں ہے کہ صاف پانی پینا چاہیے، مگر جب ایکچوئل مسائل ہوتے ہیں وہ جنرک باتوں سے حل نہیں ہوتے، ان کے لیے آپ کو اسپیسیفک ایشوز کو ریز کرنا ہوتا ہے کہ بھئی کس جگہ پر کس کیا ایشو ایشو کے ہے؟ بارے میں پاکستان میں جتنی سیکیورٹی کمپنیز ہیں اور جو ان کے گارڈز امپلائی کرتے ہیں، کیوں ان کو 20,000 روپے دے رہے ہیں 66 کے بجائے، اور جو پاکستان کی انٹیریئر منسٹری ہے اور پروونشل ہوم منسٹریز ہیں، ان کا یہ فرض ہوتا ہے ٹو ریگولیٹ دیز آرگنائزیشنز، ان کے لیبر ڈپارٹمنٹ کا فرض ہوتا ہے ٹو چیک دیز وائلیشنز، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو حکومت اور پاکستان کی ایلیٹ وہ یوں کر کے ملے ہوئے ہیں ان ایکسپلائٹنگ دا پور پاکستانیز۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم کو اس سے بچنا ہے اور اس کے اوپر آواز اٹھانی ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ بات ہوگی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، شکریہ جی، خدا